بیٹوں نے مل کے مال کی خاطر، زمین کی خاطر باپ کو ڈنڈوں سے اور کلہاڑی سے مار دیا. یعنی کہ وہ سڈن ایک گن فائر سے نہیں مرا، وہ باقاعدہ تکلیف کے ساتھ پلانڈ طریقے سے مرا. یہ جرائم ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہمیں کہاں نظر آتے ہیں دور جاہلیت میں اولڈ ایج ہوم جہاں پہ کہ لوگ جو ہیں، لوگوں کا تو میں ایسے ہی ذکر کر رہا ہوں، بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں خود جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو، ماموں کو، پھوپھیوں کو چھوڑ کے جائیں کہ بی بی آپ یہاں رہیں، گھر میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے. میں حیران ہو جاؤں گا اگر آج ہمارے حافظ صاحب نے کہا کہ دور جاہلیت جو تھا اس میں بڑا ظلم ہوتا تھا. وہ تو ظلم آپ بخاری پڑھیں، آپ جو مرضی پڑھیں، آپ کو یہ ظلم جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے شیطان وہ گناہ سوچ بھی نہیں سکتا جو گناہ اس معاشرے میں ہو رہا ہے. وہ ہو کیا رہا ہے پہلے یہ، اور پھر یہ کیوں ہو رہا ہے دو، اور کیا واقعی ہمارے پاس اس کا کوئی حل ہے، یا بس یہ بھی بس اب نیازوں اور دعاؤں کے صدقے میں بات ہو جائے گی کہ معاشرہ جو ہے وہ اللہ ہی اسی طرح وہ چیلیں بھیجے، ابابیلیں بھیجے، اور جس طرح فلسطین آزاد ہونا ہے اسی طرح پاکستان کا معاشرہ جو ہے یہ بھی کسی طریقے سے ابابیلوں کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے. ہمارے ساتھ انتہائی محترم ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کی ہے، بہت وارم ویلکم آپ کو، عالیہ سارم برنی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ثنا منیر. السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ علامہ اسید الرحمان بھائی ہیں. السلام علیکم اسید بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ ہیں جناب رباب سلیمان. رباب السلام علیکم، خیریت سے؟ میں اگر اجازت دے تو کراچی میں عالیہ میں ان سے بات شروع کرتا ہوں. عالیہ، یہ جو ایک طریقہ کار ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے، اور میں جب معاشرہ کہتا ہوں تو میں شرمندگی سے اس کو ایک اسلامی معاشرے کا نام لے کے کر رہا ہوں، کیونکہ ہم اسلامی کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہیں، ہم اسلامک لاز کے انڈر ہیں، ہمارے ہاں شریعہ کونسلیں ہیں، ہمارے ہاں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا جو ہے وہ بڑا پرچار ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں جمعہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں فتووں کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں نکاح اور طلاقوں کا رواج جو بھی ایک اسلامی معاشرے میں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ہم نے بینکاری کو بھی اسلامی بنا لیا. اتنے ہم زیادہ مذہبی ماشاء اللہ تعالیٰ لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا جیسے ادارہ ہے سارم برنی جو ٹرسٹ ہے، یہاں پہ جب دیکھتے ہیں خواتین کو تو وہ بچے خود چھوڑ کے گئے ہیں سڑکوں کے اوپر اپنی ماؤں کو، باپوں کو بیٹے جو ہیں وہ قتل کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول کی یہ بات کہ وقت آخر میں مسلمان ہوں گے بہت، لیکن وہ ناکام اور کوڑے کی طرح میں یہ لفظ جو ہے یہ اپنی طرف سے نہیں استعمال کر رہا، کوڑے کی طرح. کوڑا کون سا ہوگا؟ جو کہ سمندر کی جھاگ کے اوپر آتا ہے، اس کوڑے کی طرح کی مثال دی. ہوں گے کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ان کو موت کا خوف ہوگا اور دنیا کی محبت ہوگی. اب یہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف جو ہے یہ امریکہ میں نہیں ہے، یہ کینیڈا میں نہیں ہے، یہ آسٹریلیا میں نہیں ہے، یہ مطلب باقی ممالک میں نہیں ہے. یہ اتنا زیادہ ڈکلائن اگر ہوا ہے تو کیا یہ میری بدگمانی ہے جو میں اس عمر میں آ کے سوچ رہا ہوں کہ ڈکلائن ہو گیا؟ جیسے وہ بوڑھے جو ہیں وہ کرب کرتے رہتے ہیں نا ہر وقت کہ ساڈا وقت چنگا سی. پتہ نہیں میں کرب کر رہا ہوں یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ مورل ڈکلائن اتنا ہے کہ اب محرم رشتے جو ہیں وہ بھی خطرے سے خالی نہیں رہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم گفتار کے غازی ہیں، ہم کردار کے غازی نہیں ہیں. ایز اے نیشن ہمارے اندر بات کرنے میں اور عمل کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور پہلے جو کرتے تھے غلط وہ چھپا کے کرتے تھے، اب ہم علیہ اعلان کرتے ہیں. پہلے چند لوگ ہوتے تھے جو اس طرف جاتے تھے، اب ان میں مستقل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے پاس وہ جو کمرشلزم ہے، کیوں نہ مارے بیٹا باپ کو، کیوں نہ مارے جب اس نے باپ کو ساری زندگی دولت کے لیے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے بہت کچھ سوسائٹی میں وہ دیکھا ہے کہ دولت کے لیے سارے رشتے چل رہے ہیں. تو اگر ہر رشتہ دولت پر چلے گا، کہتے ہیں کہ باپ کماتا ہے اور باپ اپنی جائیداد اپنی اولاد کے لیے چھوڑتا ہے. باپ کو جائیداد نہیں چھوڑنی اولاد کے لیے، اولاد کی جو تربیت کرنی ہے وہ بہترین جائیداد ہے. تو اگر آپ پیسے کمانے میں لگے رہیں گے تو پھر آپ کے پاس تربیت کا ٹائم نہیں ہوگا. تو معاشرے میں ہر طرف اس وقت صرف ہر رشتے میں مجھے کمرشلزم نظر آتا ہے. اور میں دکھ سے کہوں کہ جو ماؤں کی، ہم باپ کی بات کریں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے گھر میں لنگر بھی چل رہے ہوتے ہیں.
یعنی وہ جو منافقت کا ایک عالم ہے کہ جس گھر میں ماں کے لیے 2 روٹی نہیں ہے اس کے گھر میں لنگر بھی چل رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ غریب لوگ جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں نا, ہائے بیچارے بہت غریب تھے, لیکن اس غریب کے گھر میں بھی بیوی اور بچوں کے لیے روٹی ہے, ماں اور باپ کے لیے روٹی نہیں ہے. اور دوسری طرف وہ کہ جن کے گھر میں لنگر چلتے ہیں, دوسروں کی ماں کو لنگر کھلا رہے ہیں اور ان کی ماں آ کے کہیں اور زکوٰۃ اور خیرات کھا رہی ہے. کسی کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ شیلٹر ہوم میں صرف غریب لوگ آتے ہیں, تو آ کے ذرا سا دیکھیے گا امیروں کے آنے کا تناسب بھی کچھ کم نہیں ہے. یہ جو جائیداد پہ مار پیٹ ہے, جائیداد کا عالم یہ ہے کہ ماؤں کو پاگل خانے پہنچا دیتے ہیں, ماؤں کے مرنے کی دعا کرتے ہیں, ماؤں کو شیلٹر ہوم چھوڑتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جب انتقال ہو تو بتانا. اس ماں کے بارے میں بات کروں گی کہ جو اپنے بیٹے نے ان کے منہ پر تھوکا, ان کے ہاتھ سے پنسورا چھینا, ان کا ID کارڈ چھینا, انہیں دھتکار کے جس طرح سے وہ گھر سے نکلی, جب میرے پاس آئیں اور ماں نے کہا کہ میری شکل بھی نہ دکھانا اس کو, موت کی خبر بھی نہ دینا, یہ سب باتیں آن ریکارڈ ہیں. اور جب اس ماں کا انتقال ہوتا ہے اور ہم نے قانونی طور پر ایک کال کی ہے بیٹے کو, بیٹا بھاگ کر آیا, سالوں میرے پاس نہیں, وہ کبھی نہ آیا, موت کی خبر سن کر بھاگ کے آیا. وہ ماں کی محبت میں نہیں آیا تھا, اس کو وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے تھا جو بعد میں اس نے بینک میں اور جگہ جگہ اس نے جمع کرانا تھا. اس سرٹیفکیٹ کے لیے اس کو ماں کی محبت یاد آ گئی ہے. جس معاشرے میں ماں باپ کا اور اولاد کا رشتہ یہ ہو جائے, اور جہاں پہ بھی میں دیکھوں, چاہے وہ ایڈس ہیں, چاہے وہ ڈرامے ہیں, ہر جگہ کمرشل, ماں کی وہ جو ممتا تھی, جو ماں خالی سینے سے لگاتی تھی, وہ کدھر چلی گئی؟ ماں جو ایک پیٹ میں سب بچوں کو کھانا کھلاتی تھی, اتنے سے کھانے میں برکت ہوتی تھی, وہ کدھر چلی گئی؟ آپ نے زندگی سے برکت, محبت, عزت, شرافت سب نکال کر ہم نے معاشرے میں کیا بنایا؟ اسٹیٹس. اور اسٹیٹس کس پہ بیس کرتا ہے؟ شرافت پہ نہیں, اسٹیٹس بیس کرتا ہے پیسے پہ. لگائیے ایک دوڑ, مل کر لگاتے ہیں دوڑ, کماتے ہیں خوب پیسہ, نہ خوشی ملے گی, نہ سکون ملے گا, نہ معاشرہ ملے گا, نہ رشتے باقی بچیں گے. زندگی میں سب ختم ہو جائے انسان بچ جاتا ہے, زندگی میں اگر رشتے ختم ہو جائیں تو انسان نہیں بچتا. اس وقت معاشرے کا وہ حال ہے. آپ نے بڑی صحیح بات کی. علامہ صاحب آپ کو شامل کروں گا, یہ ساری بات آپ نے سنی. اب اس معاشرے میں ہم اس معاشرے کو جب پاکستانی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی معاشرہ بھی ایک بڑی تقدس والی بات ہے کہ جملہ اگر لیا جائے تو بڑی تقدس والی بات ہے کہ پاکستانی معاشرہ کرنا چاہیے. دوسری طرف سے پاکستانی معاشرہ نے یہ ایک اسلامی معاشرہ بھی ہے, یہ روایتوں سے بھرا پڑا ہے, یہ تبلیغ سے بھرا پڑا ہے. کیا وجہ ہے کہ رشتوں کا تقدس, اور وہ رشتے کون سے جو کہ محرم رشتے تھے, جن پہ کہ آپ کا ٹرسٹ تھا, وہ رشتے بھی جو ہیں وہ بھی ڈکلائن اگر کر گئے, تو آپ لوگ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب صرف یہ ہوگا کہ دین پہنچا نہیں ہے لوگوں تک, یا صحیح دین نہیں پہنچا, یا لوگ دین کی طرف نہیں آتے, دین ہی اس کا حل ہوگا بس؟ دیکھیں بلال بھائی, آپ جو دین ہے وہ تو ہمارے سر آنکھوں پہ ہے, قرآنی آیات ہیں, احادیث مبارکہ ہے, وہ میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ آپ نے بھی اور مجھے بھی اور پوری عوام کو اس بات کے اوپر آگاہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پہ اپنی بندگی اور عبادت کا کہا, وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہا, ان کی اطاعت اور فوراً بعد بغیر کسی وقفے کے, یعنی حقوق اللہ میں اپنی بات کی اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کی بات, وَقَضَىٰ رَبُّكَ. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہیں, احادیث کے اندر پورے باب باندھے گئے ہیں والدین کے ادب احترام کے اوپر. میں اس طرف بھی نہیں آؤں گا. مشرقی جو معاشرہ ہے آپ اس کو لے لیں, اسلامی معاشرہ تو ہے نا, قرآن کی آیات یعنی کچھ بھی نہیں. مشرقی معاشرہ کے اندر جس جگہ پہ باپ بیٹھا ہوتا تھا وہاں پہ بیٹا بیٹھنے کا تصور نہیں کرتا تھا, بیٹھ کے بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اصل میں ہوا پتہ کیا بلال بھائی, ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ روحانیت سے نکل کر مادیت کی طرف آ چکا ہے. مادیت کی اگر طرف, میں آپ کی بات یہ مان لوں جی, اس کا مطلب مغرب کا معاشرہ روحانی ہے.